بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 17 اکتوبر بروز منگل ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ کا۔ اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کا تگڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح طور پر یہ آبزرو کیا ہے کہ جو اس وقت پاکستان میں صحافیوں کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یا جو انسانی حقوق کی بات کرنے والے ہیں، جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ ریاست درست نہیں کر رہی اور باقاعدہ طور پر یہ میرے خیال میں اس 1.5 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے جب یہ سارے معاملات چلتے آ رہے ہیں اور عوام کو ایک خاص طرح کی پریشانی میں مبتلا کیا گیا ہے۔ پہلی دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو پولیٹیکل رائٹس ہیں اور جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، جو فریڈم آف سپیچ ہے، اس کے اوپر پہلا فیصلہ سامنے آیا ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا اور اس میں اے آر وائی نیوز کے عماد یوسف چودھری جو پریزیڈنٹ ہیں اے آر وائی نیوز کے، ان کو بھی، اور آپ کو یاد ہوگا پوری اے آر وائی کی انتظامیہ کو اس میں شامل کیا گیا تھا، انہوں نے درخواست دائر کی تھی کویشمنٹ آف ایف آئی آر کی۔ اس کویشمنٹ آف ایف آئی آر میں یہ جو فیصلہ ہے یہ سامنے آیا ہے اور اس فیصلے کے اندر یہ 11 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے اور اس میں عدالت کی جانب سے جہاں اس کیس کو ڈسکس کیا گیا 196 میں، یہ جو بغاوت کے جتنے مقدمات تھے، میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد بغاوت کے تمام مقدمات، وہ بھلے عمران خان کے خلاف بلوچستان میں مقدمہ درج ہوا ہو، بھلے وہ پاکستان تحریک انصاف کی بقیہ قیادت کے خلاف ہو، بغاوت کے تمام مقدمات پریکٹیکلی آج فارغ ہو جاتے ہیں اس فیصلے کے بعد۔ جو سیکشن 196 ہے سی آر پی سی کے تحت اس میں مقدمات ہوتے ہیں اور جو سیکرٹری کی جانب سے اجازت لی جاتی ہے، ان ساری چیزوں کو اڑا کے رکھ دیا ہے اور ساتھ پریمبل لکھا ہے کہ جب ہمارا آئین کہتا ہے کہ جو ریاست سوورینٹی اللہ کے پاس ہے اور اس کے بعد جو عوام کے چوزن ریپریزنٹیٹیو ہوں گے وہ ملک کے معاملات کو چلائیں گے، اس سے شروع کر کے آگے پھر ملک کے موجودہ حالات کے اوپر جو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان ہے انہوں نے اس کے اوپر اپنا اظہار خیال کیا اور حکم دیا۔ The above portion of the preamble enshrines that the state shall exercise its powers and authority through the chosen representative of the people، کہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ریاست اپنے معاملات کو چلائے گی۔ who represent them in parliament and the assemblies، اور جو عوام کو ریپرزینٹ کریں گے پارلیمنٹ میں اور اسمبلیوں میں۔ ایوری سٹیزن ہیز اے رائٹ، ہر شہری کا حق ہے، ایوری سٹیزن ہیز اے رائٹ آف پولیٹیکل اینڈ سوشل جسٹس، ہر شہری کا حق ہے کہ اس کو سیاسی اور سماجی انصاف مہیا ہو۔ فریڈم آف سپیچ اینڈ دو سبجیکٹ ٹو اے ریزنیبل ریسٹرکشن امپوز بائی لا، کہ جو فریڈم آف سپیچ ہے وہ آزادانہ طور پر فریڈم آف سپیچ کا حق استعمال ہونا چاہیے، بہت کم ریسٹرکشن ہونی چاہیے قانون اور آئین کے مطابق، اس کے علاوہ پورے کا پورا جو پورشن ہے وہ فریڈم آف سپیچ کا ہونا چاہیے۔ 3 رکنی بینچ کی جانب سے فرمایا گیا کہ جو ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ اینڈ پروموٹ سچ رائٹس دی اسٹیٹ مسٹ، اب یہ اسٹیٹ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ اینڈ پروموٹ سچ رائٹس، جو فریڈم آف سپیچ ہے، سوشل رائٹس ہیں، پولیٹیکل رائٹس ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دی اسٹیٹ مسٹ ایکسرسائز اٹس پاورز اینڈ اتھارٹی ان اکارڈنس ود دی کانسٹیٹیوشن، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری آئین اور قانون کے دائرۂ اختیار میں رہتے ہوئے پوری کرے اور آئین اور قانون سے ہٹ کے نہ کرے۔ Print and electronic media are the means of receiving and providing such information to and from the people، جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے وہ عوام سے جو انفارمیشن عوام تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ We have observed that upon exercise of such right, politically motivated FIRs are being registered of offences mentioned in section 196 of the code، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ ایف آئی آرز ہیں جو سیکشن 196 میں جو ریاست کے خلاف بغاوت کے مقدمات ہیں اس کے تحت یہ مقدمات درج کیے گئے، موسٹلی اگینسٹ پولیٹیشنز، زیادہ تر یہ مقدمات سیاستدانوں کے خلاف درج ہوئے، پولیٹیکل ورکرز کے خلاف درج ہوئے، میڈیا پرسنز کے خلاف درج ہوئے اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے خلاف درج ہوئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آبزرو کیا کہ ہم نے دیکھا ہے
کہ جو سیکشن 196 ہے ضابطہ فوجداری کا، اس کے تحت جو مقدمات درج ہوئے ہیں، زیادہ تر وہ مقدمات میڈیا کے لوگوں کے، سیاستدانوں کے، سیاسی ورکروں کے، یا سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کے خلاف، یا جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں ان کے خلاف ہوئے، اینڈ ان سم کیسز اگینسٹ دیئر فیملی ممبرس ایز ویل. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا معاملہ یہاں رکا نہیں ہے. دکھ کی بات یہ ہے کہ ان کے فیملی ممبران کے خلاف بھی مقدمات درج کیے گئے ہیں اور ان کے خلاف بھی کیسز بنائے گئے ہیں. اٹ از ہارڈ ٹو بلیو دیٹ دی چوزن ریپرزینٹیو آف دی پیپل. یہ بڑا مشکل ہے کہ جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں اور میڈیا پرسنز ہیں، کین انڈلج دیم سیلفز ان اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا یہ ماننا بہت مشکل ہے اور یہ ناممکن ہے کہ جو عوام کے نمائندگان ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، وہ کسی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں ملوث ہو سکتے ہیں. یہ ناممکن ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا اس کے اوپر یہ نہیں مانا جا سکتا، انتہائی مشکل ہے کہ ایسا ہو. دی ایکٹ آف انڈلجنگ اٹس سٹیزنز ان میلیشیس اینڈ فریولس پروسیکیوشن بائی دی گورنمنٹ، کہ گورنمنٹ کی جانب سے اپنے ہی شہریوں کو جھوٹی بے بنیاد ایف آئی آرز میں، پروسیکیوشن میں ملوث کرنا، بے بنیاد اور جو ناجائز قسم کی ایف آئی آروں میں ملوث کرنا وداؤٹ اینی سبسٹینس، کوئی بھی مواد نہ ہو، بغیر کسی مواد کے، آن دی پلی دیٹ دی تھاٹس آر اینٹی اسٹیٹ، کہ جی اس کی جو اپروچ ہے، اس کا جو خیال ہے، اس کی جو سوچ ہے وہ اینٹی اسٹیٹ ہے. amounts to undermine the constitutional command and، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئین کی جو کمانڈ ہے آپ اس کو انڈرمائن کر رہے ہیں، آپ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ اس کو نیچا دکھا رہے ہیں اس اپروچ کے ساتھ کہ آپ اپنے لوگوں کے خلاف اس طرح کی فریولس اور جو بغیر کسی بیس لیس اور میلیشیس جو پروسیکیوشن کرتے ہیں. amounts to undermining the constitutional command and as such depriving citizens from their fundamental rights of freedom of movement. اس طریقے سے آپ اپنے لوگوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، بنیادی حقوق ہیں، جیسا کہ فریڈم آف موومنٹ ہے، آپ لوگوں کے نام ای سی ایل میں ڈال دیتے ہیں، ان کا فریڈم آف موومنٹ کا حق ان سے چھین لیتے ہیں، اسمبلی گیدرنگ کا، جلسے کا حق آپ ان سے چھین لیتے ہیں، اسپیچ بولنے کا حق ان سے چھین لیتے ہیں، رائٹ ٹو انفارمیشن کا حق چھین لیتے ہیں. سچ مس یوز آف اتھارٹی کریٹس اے سینس آف فیئر اینڈ انسیکیورٹی ان دا سوسائٹی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے آپ اپنے معاشرے میں سینس آف فیئر، خوف اور انسیکیورٹی، عدم تحفظ کا آپ جو اپنے لوگوں میں وہ پیدا کر رہے ہیں اور اپنی سوسائٹی میں خوف اور عدم تحفظ پھیلا رہے ہیں. وچ ریزلٹس انٹو ہیٹریڈ اگینسٹ دی اسٹیٹ. تو جس کا جو بدقسمتی سے بڑا دکھ بھری میں اپنے یہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جب آپ اس طریقے سے خوف اور عدم تحفظ اپنی سوسائٹی میں پھیلا دیں گے تو آپ لوگوں میں نفرت پیدا کریں گے، آپ اپنے لوگوں میں اگینسٹ دی اسٹیٹس انسٹیٹیوشنس، آپ اپنے اداروں کے خلاف لوگوں میں نفرت پیدا کریں گے اس طرح کی حرکتیں کر کے. انتہائی تکلیف. وین سٹیزنز آر پٹ ان فیئر دے کین ناٹ پرفارم دیئر فنکشنز فریلی. جب آپ ان کے خوف میں مبتلا کریں گے وہ آزادانہ طور پر اپنے فنکشنز پرفارم نہیں کر سکیں گے. وچ اماؤنٹس ٹو پریونٹنگ دیم فرام کنٹریبیوٹنگ ٹورڈز دی سوسائٹی ان اکارڈنس ود دی کانسٹیٹیوشن. آپ ان کو روک رہے ہیں کہ وہ معاشرے کے لیے جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے جو اپنی کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں، آپ ان کو روک رہے ہیں کہ وہ ایسا نہ کریں اس خوف کی وجہ سے، اور آپ ان کو خوف زدہ کر رہے ہیں. When citizens are put in fear they cannot perform their functions freely, which amounts to preventing them from contributing towards the society in accordance with the constitution, law and as per their conscience. اور ان کی مرضی، قانون اور آئین کے مطابق آپ ان کو کام نہیں کرنے دے رہے. in such a hostile atmosphere، اس طرح کا اگر گھٹن زدہ ماحول ہوگا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ the media cannot also perform its functions freely. تو پھر جو میڈیا ہے وہ بھی آزادانہ طور پر اپنی جو ذمہ داریاں یا فنکشنز ہیں وہ نہیں پرفارم کر سکے. rather it will undermine the freedom of speech, expression and access to information of the citizens as guaranteed by the constitution, resulting into mistrust in the institutions. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اپنے اداروں پر عدم اعتماد پیدا ہوگا اور اپنے اداروں سے دوری پیدا ہوگی. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان فرما رہی ہے.
A democratic institution, a democratic government is considered to be by the people, of the people and for the people, کہ وہ عوام کے لیے، عوام کی حکومت، عوام کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے. It must therefore develop an atmosphere of tolerance. سپریم کورٹ آف پاکستان حکومت کو کہہ رہی ہے کہ اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ وہ انوائرمنٹ بنائیں ٹالرنس کا، برداشت کا. ٹو پروموٹ پولیٹیکل اینڈ سوشل جسٹس، یہ ذمہ داری ہے ایک ڈیموکریٹک حکومت کی کہ آپ پولیٹیکل اور سوشل جسٹس، انصاف پیدا کریں. ایک جماعت کو آپ سرکاری مشینری دے کے جلسے کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، دوسرے کو آپ جلسے کی اجازت نہیں دیتے. ٹو کریٹ اے ہیبٹ آف لسننگ ٹو ہیلدی کریٹیسزم، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی ہیلدی کریٹیسزم ہے، تنقید ہے، آپ اس کو سنیں. وچ از دا بیوٹی آف ڈیموکریسی، جو جمہوریت کی خوبصورتی ہوا کرتی ہے. دس دی گورنمنٹ مسٹ ایکسیپٹ دی ول آف دی پیپل، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر صورت ایکسیپٹ دی ول آف دی پیپل. عوام کی جو ول ہے نا، عوام چاہتی ہے بھئی عمران خان، تو پھر عمران خان ہی ہے، آپ ان سے زبردستی ان کی ول نہیں چھین سکتے. سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ اگر آپ دی گورنمنٹ مسٹ ایکسیپٹ دی ول آف دی پیپل انسٹیڈ آف کنسیڈرنگ اٹس کرٹکس اینڈ پولیٹیکل اپوننٹس ایز انیمی آف دی اسٹیٹ، نہ کہ آپ ان کو ریاست کا دشمن بنا کے پیش کریں. ٹو ایورٹ ہیٹریڈ اینڈ مسٹرسٹ آف اپن سٹیزنس اپان دی انسٹیٹیوشنس، آپ اس طرح کر کے نفرت پیدا کریں گے اور لوگوں میں عدم اعتماد پیدا کریں گے اپنے اداروں کے حوالے سے. بائی ریفرنگ اٹ سیلف فرام مس یوزنگ دی پاورز اینڈ اتھارٹی اینڈ ٹو اوائڈ ملیشیس بیس لیس اینڈ فریولیس پروسیکیوشن اگینسٹ اٹس سٹیزن. تو ریفریننگ کہ آپ رک جائیں، ریفرین آپ سٹاپ کریں اس طرح کی جو فریولیس بیس لیس پروسیکیوشن ہے عوام کے ساتھ، سیاستدانوں کے خلاف، میڈیا کے ساتھ، اس کو روک دیں. یہ ریاست میں نفرت پیدا کرے گی، عدم اعتماد پیدا کرے گی اپنی اداروں کے خلاف. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا. دی ریکارڈز ریفلیکٹ دیٹ وائڈ نوٹیفیکیشن نمبر، پھر آگے اس کا کیس کا حوالہ دیا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے سیکرٹری کو امپاور کیا کہ جی وہ اس طرح کے جو ایف آئی آر ہے وہ درج کر سکتا ہے. اس سیکرٹری کے پاس کیا اختیارات ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو پھر واضح طور پر آگے لکھا. اور یہ ساری تفصیلات لکھنے کے بعد جو مقدمہ ہے عماد یوسف چودھری پر، اس کو خارج کر دیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے، فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس جمال مندوخیل صاحب اور جسٹس شاہد وحید صاحب، یہ کرمنل پٹیشن ہے 225/2023 اور اگینسٹ دی ججمنٹ آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے جو سیشن عدالت تھی اس نے خارج کیا تھا عماد یوسف کی جو بریت کی درخواست تھی، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے خارج کی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو تسلیم کیا. لطیف خان کھوسا اس میں وکیل تھے عماد یوسف چودھری کی جانب سے، عماد یوسف ورسز اسٹیٹ اینڈ اندر. اس میں اب جو ریلیف ملا ہے، یہ ریلیف الٹیمیٹلی شہباز گل کو بھی اس کا فائدہ دے گا، چونکہ سیکشن 196 سی آر پی سی کے تحت میں نے آپ کو کہا کہ تمام بغاوت کے مقدمات جو سیکشن 196 میں فال کرتے ہیں اور جو جس کا پروسیس لکھا گیا ہے کہ سیکرٹری کی اجازت کے ساتھ یہ مقدمات درج ہوں گے، اس طرح کا مقدمہ اعظم سواتی پر بھی ہے، ارشد شریف شہید پر بھی تھے، عمران ریاض خان پر بھی تھے، پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت پر اس طرح کے جو مقدمات تھے ان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اس 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.